وَإِنِ اسْتَفْتُوكَ فِي الْمَسَائِلِ فَلَا تُنَاقِشْهُمْ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُطَارَحَاتِ، اور اگر اہل علم حضرات تم سے مسائل میں فتویٰ طلب کریں، یعنی مسائل پوچھیں، تو پھر تم ان سے مناظرہ کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے میں مت پڑنا، والمطارحات یعنی بحث و مباحثہ کرنے میں مت پڑنا، ولا تذکر لہم شیئا الا عن دلیل واضح، اور ان کے سامنے کوئی بھی چیز واضح دلیل کے بغیر ذکر مت کرنا، یعنی ان کے سامنے کوئی بھی بات کہو تو واضح دلیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ایسی ولا تطعن فی اساتذتہم، اور ان کے اساتذہ اور بڑوں کے بارے میں جو ہے وہ طعن زنی مت کرنا، اس لیے کہ تم ان کے اساتذہ اور بڑوں کو برا کہو گے تو پھر وہ تمہیں برا کہیں گے، تمہارا اساتذہ کو برا کہیں گے، فإنہم یطعنون فیک، تو پھر وہ تم میں جو ہے طعن زنی کریں گے، تو تمہارے اوپر لعن طعن کریں گے، کیونکہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ کافروں کے بتوں کی مسلمان برائی کرتے تھے، تو اب قرآن میں منع کر دیا گیا کہ تم ان کے بتوں کی برائی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بدلے میں جو ہے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم انہیں گالی نہ دو کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، عدوًا یہ زیادتی کی وجہ سے، بغیر علم اور نا علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ تو ایسے یہاں پر کہ کسی کے بڑوں اور اساتذہ کے بارے میں طعن کرو گے تو پھر وہ تم میں جو ہے طعن کریں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ وَقُم مِّنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَذْرٍ، اور فرمایا کہ تم لوگوں سے جو ہے وہ احتیاط پر رہنا، وَقُم مِّنَ النَّاسِ عَلَىٰ حَذْرٍ، اور لوگوں سے جو ہے محتاط رہنا، کسی سے دھوکہ مت کھانا۔ وَقُل لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي سِرِّكَ كَمَا أَنْتَ لَهُ فِي عَلَانِيَتِكَ، اور فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کے لیے اپنے باطن میں اسی طرح ہو جاؤ جیسے کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کے لیے اپنے ظاہر میں ہو، یعنی کہ ظاہر اور باطن جو ہے وہ یکساں رکھو۔ ولا تصلح امر العلم الا بعد ان تجعل سرہ کعلانیتہ، فرماتے ہیں کیونکہ تم علم کا جو تمہارا معاملہ ہے، جو علمی مقام، جو تمہارا علمی معاملہ ہے، تو اس کی اصلاح تم اسی وقت کر سکتے ہو جب کہ تم علم کا باطن جو ہے اس کے ظاہر کی طرح بنا لو، تو تم اپنا باطن ظاہر کی طرح بنا لو، اس کے بعد ہی تم جو ہے علم کے معاملے کی اصلاح کر سکتے ہو، تبھی تمہارا علمی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْلَاكَ السُّلْطَانُ عَمَلًا لَا يَصْلُحُ لَكَ فَلَا تَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، اور بادشاہ جب تمہیں کسی کام کی ذمہ داری سونپے جو لا يصلح لک، جو تمہارے لائق نہ ہو، تو فرماتے ہیں تو اس کی طرف سے وہ کام قبول نہ کرو۔ لیکن اگر بادشاہ تمہیں وہ کام اس لیے سپرد کر رہا ہے، اس لیے ذمہ داری دے رہا ہے کہ تم جو ہے علمی قابلیت رکھتے ہو، اور اگر کسی نااہل کو جو ہے وہ عہدہ دے دیا جائے گا تو لوگوں کو نقصان پہنچے گا، تو پھر جو ہے قبول کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الا بعد ان تعلم انه انما یولیک ذلک الا لعلمک، لیکن تمہارے یہ جاننے کے بعد کہ وہ تمہیں جو ہے اس کام کی سپردگی تمہارے علم کی وجہ سے کر رہا ہے، انما لا یولیک ذلک الا لعلمک، یہاں یہ ہوگا یا ما یولیک، کہ وہ تمہیں اس کی ذمہ داری تمہارے علم کی وجہ سے دے رہا ہے۔ ایسے فرمائے وَإِيَّاكَ وَأَن تَتَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ عَلَى خَوْفٍ، اور جو مجلس مناظرہ ہوتی ہے تو اس میں خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ جو ہے بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل جو ہے سکون کے ساتھ اور طمانینت کے ساتھ جو ہے بات کرنا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَتَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ عَلَى خَوْفٍ، اور مجلس مناظرہ میں خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے سے بچنا، کہ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْخَلَلَ فِي الْإِحَاطَةِ وَالْكَلَّ فِي اللِّسَانِ، تو یہ جو ہے گھبراہٹ اور خوف جو ہے یہ احاطۂ الفاظ میں خلل پیدا کرے گا،
اور علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ فی الاحاطہ کی جگہ فی الخاطر جو ہے درست ہو. تو یعنی یہ دل میں جو ہے خلل پیدا کر دے گا اور زبان میں لکنت پیدا کر دے گا، زبان بولنے سے رک جائے گی جب خوف طاری ہو جائے گا. وَإِيَّاكَ وَأَن تَكْثُرَ الضَّحَكَ، اور فرمایا کہ تم زیادہ ہنسنے سے بچنا. فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا. وَلَا تَمْشِ عَلَى طَمَانِينَةٍ، اور بالکل وقار اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ چلنا، طمانینت کے ساتھ چلنا. ولا تکن عجولا فی الامور، اپنے کاموں میں جو ہے جلد باز مت بننا. ومن دعاک من خلفک فلا تجبہ، اور فرماتے ہیں کہ جو تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے، پیچھے سے بلائے، تو اس کو جواب نہ دینا. کیوں؟ فإن البہائم تنادى من خلفها، کیونکہ جانوروں کو پیچھے سے آواز دی جاتی ہے. وَإِذَا تکلمت فلا تکسر سیاحک، اور فرماتے ہیں کہ تم جب بات کرو تو یہ خیال رکھے کہ فلا تکسر سیاحک، کہ تم جو ہے زیادہ اپنی آواز کو بلند، زیادہ جو ہے چیخنے کے ساتھ آواز مت نکالنا، زیادہ مت چیخنا. ولا ترفع صوتک، اور نہ اپنی آواز بلند کرنا. تو یعنی گفتگو میں نہ چیخ و پکار ہو زیادہ اور نہ آواز بلند ہو. وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ السُّكُونَ، اور اپنے لیے جو ہے وہ سکون اور اطمینان اختیار کر لینا. السکون وقلت الحرکت عادتاً، تو اپنے لیے جو ہے وہ اطمینان و سکون اور جو ہے کم حرکت، تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ سکون اور اطمینان جو ہے اپنی عادت بنا لینا. کئی یتحقق عند الناس صباتک، تاکہ لوگوں میں جو ہے لوگوں کے نزدیک تمہارا ثبات پا لیا جائے اور تمہاری عظمت جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے. ایسے فرمایا کہ وَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَعَلَّمُوا ذَلِكَ مِنْكَ، اور جب لوگوں کے سامنے تم ہو تو لوگوں کے درمیان تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنا، تاکہ لوگ جو ہیں یہ تم سے سیکھ لیں اور لوگوں کی بھی عادت بن جائے. ایسے ہی اب فرماتے ہیں کہ وظیفے کی بھی عادت بنا لینا چاہیے کہ وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ وَرْدًا خَلْفَ الصَّلَاةِ تَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَتَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْدَعَكَ مِنَ الصَّبْرِ وَأَوْلَاكَ مِنَ النِّعَامِ. فرمایا کہ نماز کے بعد کچھ اوراد و وظائف کے لیے جو ہے اپنے لیے وقت مقرر کرنا کہ جس میں تم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس پر کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں صبر کی توفیق دی. وَأَوْلَاكَ مِنَ النِّعَامِ، اور جو تم کو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی. وَاتَّخِذْ لِنَفْسِكَ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور اپنے لیے ہر مہینے میں کچھ دن جو ہے وہ متعین کر لو، تو مخصوص کر لو کچھ دن. تصوم فیہا، کہ جن میں تم جو ہے وہ روزے رکھو. لیقتدی بہ غیرک بک، تاکہ تمہیں دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ تمہاری وجہ سے یعنی اس کی اقتدا کریں اور روزے میں تمہاری جو ہے پیروی کرنے لگیں. ایسے فرمائے وراقب نفسک، اور اپنے نفس کی جو ہے وہ نگرانی کرنا. راقب نفس کا مراقبہ، تو اپنے نفس کی جو ہے وہ نگرانی کرنا. وحافظ علی الغیر، اور دوسروں کی بھی جو ہے وہ نگرانی رکھنا، یعنی اپنی بھی جو ہے نفس کی نگرانی ہو اور دوسرے کی بھی جو ہے دوسرے پر بھی دھیان ہو، دوسرے کی بھی نگرانی ہو. لتنتفع من دنیاک و آخرتک بعلمک، تاکہ تمہارے علم کے ذریعے لوگ تمہاری دنیا اور آخرت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. کیونکہ جب تم اپنے نفس کی بھی نگرانی رکھو گے اور دوسرے کی بھی نگرانی رکھو گے تو پھر تم دوسروں سے دھوکہ بھی نہیں کھاؤ گے اور اپنے نفس کی بھی جو ہے وہ حفاظت رکھو گے، تو لوگ تم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے. ولا تشتری بنفسک ولا تبع، اب یہ ہے کہ خرید و فروخت میں احتیاط برتنا چاہیے کہ فرمایا کہ خود جو ہے خرید و فروخت مت کرنا. ولا تشتری، اور خود جو ہے
مت خریدنا، ولا تبع اور خود جو ہے نہ بیچنا، بل اتخذ لکا غلاما مصلحا یقوم باشغالک، تو فرمایا کہ بلکہ کسی خیر خواہ غلام کو جو ہے وہ مقرر کر لو، مصلحہ یعنی کہ جو اصلاح کرنے والا ہو، خیر خواہ ہو تو خیر خواہ غلام کو مقرر کر لو کہ جو تمہارے کام جو ہے انجام دے دے، وَتَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِكَ، اور جس پر تم اپنے معاملات میں جو ہے وہ اعتماد کرتے ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے تم متعین کر لو۔ وَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَىٰ دُنْيَاكَ، تو ایسے یہ نصیحت فرمائی کہ اور تم اپنی دنیاوی زندگی وَإِلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ، اور جن معاملات میں تم ہو، جن کاموں میں تم ہو، تو ان میں تم جو ہے مطمئن نہ ہونا، یعنی کہ بس ہماری زندگی ہے اور اپنی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں بس عیش سے، دوسرے کے لیے جو ہے فائدہ مند بننا، کیونکہ اللہ رب العزت ہر کام کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں علم دیا تو کتنا جو ہے فائدہ پہنچائے۔ ولا تطمئن الی دنیا کا، نہ تو اپنی دنیاوی زندگی پر جو ہے مطمئن ہونا اور نہ ان کاموں پر ہی جو ہے اطمینان کر لینا کہ جن میں تم ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تم سے ان تمام کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائے گا۔ ایسے فرماتے ہیں ولا تشتری الغلمان المردان، اور مردان یعنی امرد جو ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر شہوت آئے، تو امرد غلاموں کو مت خریدنا۔ ولا تظہر من نفسک التقرب، اور فرماتے ہیں کہ اور اپنی طرف سے یہ ظاہر مت کرو کہ تمہیں بادشاہ کی قربت حاصل ہے۔ وَإِن قَرَّبَكَ، اگرچہ وہ تمہیں جو ہے قرب عطا کر دے، یعنی بادشاہ اگرچہ تمہیں قریبی بنا لے، پھر بھی جو ہے یہ ظاہر مت کرو۔ فَإِنَّهُ تَرْفَعُ إِلَيْكَ الْحَوَائِجَ، کیونکہ پھر لوگ تمہارے پاس اپنی حاجتیں اور ضرورت لائیں گے تاکہ تم جو ہے بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کرو۔ فَإِن قُمْتَ، تو اگر تم نے ان کی حاجات بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں، اَحَانَكَ، تو بادشاہ تمہاری جو ہے بے عزتی کر دے گا، تمہاری جو ہے توہین کر دے گا۔ وَإِن لَمْ تَقُمْ، اور اگر تم بادشاہ کے پاس ان کے حاجات نہیں لے گئے، سفارش نہیں کی، أَعَابَكَ، تو تم نے جو قرب کا دعویٰ کیا تھا تو لوگوں کی نگاہ میں وہ دعویٰ تمہیں عیبدار بنا دے گا۔ أَعَابَكَ، پھر وہ تمہیں عیبدار بنا دے گا۔ ایسے فرمایا لوگوں کی پیروی مت کرنا ان کی خطا میں، تو جو لوگوں کی خطا ہو گئی ہوں ان میں ان کی پیروی مت کرنا، بل اتبع فی ثوابہم، بلکہ اچھی اور درست باتوں میں جو ہے لوگوں کی پیروی کرنا۔ ایسے فرمایا کہ وَإِذَا عَرَفْتَ إِنسَانًا بِالشَّرِّ، اور کسی کی برائی پر جب تم آگاہ ہو، عرفتہ انساناً بالشر، کسی انسان کی برائی کو جب تم پہچانو، آگاہ ہو جاؤ، تو فلا تذکرہ بہ، تو اس کی برائی کا ذکر جو ہے وہ دوسروں سے مت کرنا، بل اطلب منہ خیرا فاذکرہ بہ، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ خیر کا پہلو جو ہے تلاش کرنا، خیر کو طلب کرنا، پھر اس کا ذکر جو ہے اسی خیر کے ساتھ کرنا۔ الا فی باب الدین، لیکن دینی معاملات میں جو ہے وہ اس کی جو ہے برائی بیان کرنا ہے، تو دینی معاملات میں جو ہے اس کی برائی کا ذکر کرنا۔ فإنک ان عرفت فی دینہ ذالک، اس لیے کہ جب دینی معاملات میں تم جو ہے کوئی خرابی پر آگاہ ہو، فذکرہ للناس، تو پھر لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے اس کی برائی ہے اس کو بیان کر دو، کَیْ لَا یتبعوہ، تاکہ لوگ اس کی پیروی نہ کریں، وَیَحْذِرُوہ، اور اس سے بچیں۔ وقال علیہ السلام، کیونکہ حضور نے فرمایا اذکر الفاجر بما فیہ حتی یحذرہ الناس، کہ فاجر جو شخص ہے، فرمایا تو بما فیہ، تو فاجر کا تم ذکر کرو ان برائیوں کے ساتھ جو اس کے اندر ہیں، تو برائیوں کے ساتھ جو ہے ذکر کر دو تاکہ لوگ اس سے جو ہے بچیں۔ وَإِن كَانَ ذَا جَاهٍ، اور فرمایا کہ اگرچہ وہ عزت و مرتبے والا ہو، وَالَّذِي تَرَى مِنْهُ الْخَلَلَ فِي الدِّينِ فَاذْكُرْ ذَلِكَ، اور وہ انسان کے جس میں تم دینی خرابی دیکھو
تو پھر اس کے یعنی اس سے ذکر کر دو کہ تمہارے اندر یہ بات جو ہے یہ خرابی ہے، تم اسے صحیح کر لو۔ ولا تبال من جاہی، اور اس کے جاہ و مرتبے کا جو ہے لحاظ مت کرو۔ ولا تبالی یہ فعل نہیں ہے، یا یہاں گر گئی ہے، ولا تبال من جاہی، اور اس کے جاہ و منصب کا لحاظ کیے بغیر جو ہے اس کی خرابی کا ذکر کر دو۔ فإن اللہ تعالی معینک و ناصرک، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارا مددگار اور جو ہے ناصر ہوگا، اور اپنے دین کا جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَرَّةً هَابُوكَ، تو فرمایا کہ اگر تم جو ہے ایک بار بھی ایسا کر دو گے، یعنی کہ تم کسی کی دینی خرابی پر جو ہے آگاہ کر دو گے، جب تم نے یعنی ایک بار بھی اگر یہ کر دیا ہابوکا، تو پھر لوگ تم سے جو ہے وہ ڈریں گے، یعنی کہ جو ہے کوئی غلطی ہم ظاہر نہ کر دیں تو لوگ پھر تم سے ڈریں گے۔ وَلَمْ يَتَجَاسَرْ أَحَدٌ عَلَى إِظْهَارِ الْبِدْعَةِ فِي الدِّينِ، اور دین میں کوئی جو ہے بدعت ظاہر کرنے پر جو ہے تمہارے سامنے کوئی جرأت نہیں کرے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ مِن سُلْطَانِكَ مَا لَا يُوَافِقُ الْعِلْمَ، اب بادشاہ کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، تو اس کا طریقہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بادشاہ کے اندر ایسی خرابی دیکھو ما لا یوافق العلم، کہ جو علم کے موافق نہ ہو، یعنی کہ خلاف شرع کوئی بات دیکھو، فذکر ذالک مع طاعتک ایاہ، تو اس کے سامنے یعنی اس برائی کا ذکر کرو اپنے اس کی اطاعت کے ساتھ، یعنی طاعتک ایاہ، تمہارے اس کی اطاعت کرنے کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کرو۔ تو بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی برائی کا ذکر کر دو۔ فَإِنَّ يَدَهُ أَقْوَى مِن يَدِكَ، کیونکہ جو اس کی طاقت و قوت ہے وہ تم سے زیادہ ہے۔ تقول له، تم اس سے جو ہے اس طرح کہہ سکتے ہو کہ انا مطیع لک فالذی انت فیہ سلطان ومسلط علی غیر انی اذکر من سیرتک ما لا یوافق العلم، یعنی تو تم اس سے اس طرح جو ہے کہہ سکتے ہو کہ انا مطیع لک، میں تمہارا جو ہے فرما بردار ہوں، فالذی، تو وہ باتیں کہ جن میں تمہیں مجھ پر جو ہے سلطان، یعنی کہ وہ اقتدار و مسلط، تو اقتدار اور اختیار جن باتوں میں تمہیں مجھ پر حاصل ہے، تو فالذی انت فیہ سلطان و مسلط علی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علیہ یعنی تمہیں مجھ پر جن باتوں میں اقتدار و اختیار حاصل ہے، تو ان باتوں میں انا مطیع لک، میں تمہارا جو ہے مطیع و فرما بردار ہوں، غیر انی، لیکن میں آپ کے سیرت و کردار میں وہ باتیں ذکر کروں گا، ایسی چیز جو ہے ذکر کر رہا ہوں ما لا یوافق العلم، جو ہے علم اور شریعت کے موافق نہیں ہے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ مَعَ السُّلْطَانِ مَرَّةً، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ تم بادشاہ کے ساتھ یہ کر دو کہ کفاکا، تو یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ لِأَنَّكَ إِذَا وَاظَبْتَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جب تم بار بار اس یعنی یہ کرو گے، اس پر جو ہے مواظبت برتو گے، بار بار اس کو نصیحت کرو گے، وَدُمْتَ، اور ہمیشہ برتو گے، لَعَلَّهُمْ يَقْهَرُونَكَ، تو ممکن ہے کہ اس کے جو درباری ہیں تو وہ تم پر جو ہے وہ قہر ڈھا دیں گے، یعنی کہ جو درباری ہیں وہ تم پر غضبناک ہو جائیں گے۔ فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ قَمْعٌ لِلدِّينِ، تو پھر اس میں جو ہے وہ دین کا نقصان ہو جائے گا۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، تو جب نصیحت ایک یا دو مرتبہ کر دی، یعنی اس کی اصلاح ایک یا دو مرتبہ جو ہے کر دے، لِيَعْرَفَ مِنْكَ الْجِدُّ فِي الدِّينِ وَالْحِرْصُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، تاکہ جو لوگ ہیں وہ تمہارے اندر دین میں جد و جہد اور نیکی کا حکم دینے کا جو جذبہ ہے اس کو پہچان لیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ وہ کام کرے، یعنی خلاف شرع برائی کا ارتکاب کرے، فَادْخُلْ عَلَيْهِ وَحْدَكَ فِي دَارِهِ، تو بادشاہ کے پاس جو ہے تنہائی میں اس کے گھر میں جاؤ، وَانصَحْهُ فِي الدِّينِ، اور پھر اس کو جو ہے دین میں اس کو جو ہے نصیحت کرو،
اس کی جو ہے اصلاح کرو، وناظر ہو ان کان مبتدعن، اور اگر وہ بدعتی ہو تو پھر اس سے مناظرہ بھی کرو، وان کان سلطانن، اور اگرچہ وہ بادشاہ ہو، اگر وہ بادشاہ بدعتی ہو تو تم اس سے مناظرہ کرو۔ فَاذْكُرْ لَهُ مَا يَحْذُرُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی جب مناظرہ کرو تو قرآن کی آیات و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے فرامین اور ارشادات میں سے جو تمہیں یاد ہوں، جس قدر یاد ہوں تو اس کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرو۔ فَإِن قَبِلَ مِنْكَ، تو تمہاری طرف سے حق بات قبول کر لے تو بہتر ہے، وَإِلَّا فَاسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى أَن يَحْفَظَكَ مِنْهُ، ورنہ تو تم اللہ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ایسے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ الْمَوْتَى وَاسْتَغْفِرْ لِلْأُسْتَاذِ وَمَنْ أَخَذْتَ عَنْهُمُ الْعِلْمَ، اور موت کا ذکر کرو، یعنی وہی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور استاذ اور جن سے بھی تم نے علم حاصل کیا ہے ان کے لیے تم جو ہے دعائے مغفرت کرو۔ وَدَاوِمْ عَلَى التِّلَاوَةِ، اور تلاوت پر جو ہے پابندی برتو، یعنی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرو۔ ایسے فرمایا کہ وہ اکثر من زیارت القبور والمشائخ والمواضع المبارکۃ، کہ قبروں کی زیارت اور مشائخ اور جو مقدس جگہ ہیں، مبارک مقام، تو ان کی زیارت وہ کثرت سے کرو۔ وَأَقْبِلْ مِنَ الْعَامَّةِ مَا يَعْرِضُونَ عَلَيْكَ مِنْ رُؤْيَاهُمْ فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی رؤیا الصالحین فی المساجد والمنازل والمقابر، اور فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرف سے تم قبول کر لو ماں کا بیان ہے من رؤیاہم، ان کے وہ خواب کے جو وہ تمہارے سامنے بیان کریں، تو ان کے وہ خواب جو ہے تم قبول کر لو۔ اب کس تعلق سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین امت کی زیارت کے بارے میں جو وہ خواب بیان کریں وہ تم قبول کر لو۔ فی المساجد، مسجد، والمنازل، اور جو برکت والی جگہ ہیں، والمقابر، اور قبرستان وغیرہ میں جو ہے انہوں نے زیارت کی، یہ بیان کریں۔ تو اب اس کا الٹا ترجمہ لگاتے ہیں کہ مسجد اور مبارک مقامات اور قبرستان میں صالحین امت کی زیارت اور حضور کی زیارت کے متعلق جو عوام خواب تم سے بیان کریں تو انہیں قبول کر لو۔ ولا تجالس احدا من اہل الاہواء، اور خواہشات افسانی والوں میں سے کسی کی جو ہے کسی کے پاس مت بیٹھو، الا علی سبیل الدعوت الی الدین، مگر تم دین کی دعوت دینے کی خاطر جو ہے بیٹھ سکتے ہو۔ ولا تکثر اللعب والشتم، اور جو ہے کھیل کود اور گالی گلوچ سے جو ہے وہ بچنا، نہ تو زیادہ کھیل کود کرنے سے بچنا، اور وہی طعن اور لعنت سے بچنا۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتَأَهَّبْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ، اور جب مؤذن جو ہے اذان دے دے تو پھر تم مسجد میں داخل ہونے کے لیے جو تیار ہو جاؤ، مسجد جانے کے لیے تیاری کرو تاکہ تم سے پہلے عوام نہ چلی جائے۔ وَلَا تَتَّخِذْ دَارَكَ فِي جَوَارِ السُّلْطَان، اور بادشاہ کے پڑوس میں جو ہے اپنا گھر مت بناؤ۔ وَمَا رَأَيْتَ عَلَى جَارِكَ فَاسْتُرْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ، اور اگر تم اپنے پڑوسی کی جو بات دیکھو، یعنی کوئی عیب اپنے پڑوسی کا دیکھو تو پھر تم اس کی پردہ پوشی کرو، اس لیے کہ وہ امانت ہے۔ ولا تظہر اسرار الناس، اور لوگوں کے رازوں کو ظاہر مت کرو۔ ومن استشارک فی شیء فاشر علیہ بما تعلم انہ یقربک الی اللہ تعالی، اور فرمایا کہ جب کوئی کسی بات میں تم سے مشورہ لے تو تم اس پر ایسا مشورہ پیش کرو کہ تم جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ مشورہ دینا تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَقْبُلْ وَصِيَّتِي هَذِهِ، اور میری اس وصیت کو قبول کرنا، اس لیے کہ یہ یعنی اس وصیت کے ذریعے
تم نفع حاصل کرو گے اپنی دنیا آخرت میں انشاءاللہ تعالی۔ وَإِيَّاكَ وَالْبُخْلَ، اور بخل سے بچنا، فَإِنَّهُ يَبْغُضُ بِهِ الْمَرْءُ، کیونکہ اس سے انسان جو ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُ طَمَّاعًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا صَاحِبَ تَخْلِيطٍ، اور تم لالچی اور جھوٹا اور خلط ملط کرنے والا مت بننا، یعنی بل احفظ مروءتک فی الامور کلیہا، بلکہ تمام امور میں جو ہے اپنی مروت کا لحاظ رکھنا، اپنی مروت کو محفوظ رکھنا۔ والبس من الثیاب البیض فی الاحوال کلیہا، اور اپنے تمام احوال میں سفید لباس جو ہے پہننا پسند کرنا۔ وَأَظْهِرْ غِنَى الْقَلْبِ مُظْهِرًا مِّن نَفْسِكَ قِلَّةَ الْحِرْصِ، اور دل کی غنا کو جو ہے ظاہر کرنا، دل کے غنی بن جانا اپنے آپ سے ظاہر کرتے ہوئے، قلت الحرص والرغبت فی الدنیا، دنیا میں کم رغبت اور کم لالچ کو ظاہر کرتے ہوئے، تو دنیا میں کم رغبت اور کم لالچ کو ظاہر کرتے ہوئے جو ہے وہ دل کے جو ہے غنی بن جانا۔ وَأَظْهِرْ مِن نَفْسِكَ الْغِنَاءَ، اور خود اپنے آپ سے جو ہے وہ غنا کو ظاہر کرنا، ہمیشہ غنی ظاہر کرنا۔ وَلَا تُظْهِرِ الْفَقْرَ وَإِن كُنْتَ فَقِيرًا، اور محتاجی کو ظاہر مت کرنا اگرچہ تم جو ہے فقیر ہو۔ وَكُنْ ذَا ہمتٍ، اور با ہمت اور حوصلے مند جو ہے بنے رہنا۔ فَإِنَّ مَنْ ضَعُفَتْ ہمتُهُ ضَعُفَتْ مَنْزِلَتُهُ، تو فرماتے ہیں کیونکہ جس کی ہمت پست ہو جاتی ہے پھر اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا مَشَيْتَ فِي الطَّرِيقِ، اور جب تم راستے میں چلو تو وَلَا تَلْتَفِتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، تو پھر دائیں بائیں نہ دیکھو، بل داوم النظر الی الارض، بلکہ نگاہ کو جو ہے زمین کی طرف جو ہے ہمیشہ نیچے رکھو۔ وَإِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ، اور جب تم حمام میں داخل ہو یعنی حمام میں جاؤ، فَلَا تُسَاوِ النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ، تو یعنی بیٹھنے میں، جہاں سب لوگ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے میں اور حمام کی اجرت دینے میں لوگوں کی جو ہے برابری نہ کرنا، یعنی نہ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور نہ اجرت جو ہے ان کے برابر دینا۔ بل ارجح علی ما طاعت العامۃ، تو جو عام لوگ جو دیں تو اس پر جو ہے تم بڑھا کر جو ہے اجرت دینا۔ لِتَظْهُرَ مُرُوَّتُكَ بَيْنَهُمْ فَيُعَظِّمُونَكَ، تاکہ لوگوں میں تمہاری مروت جو ہے ظاہر ہو جائے اور پھر لوگ تمہیں جو ہے وہ عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، تمہاری تعظیم کریں۔